قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وروح الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ، ذو الحجہ کا مہینہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور یہ عظمتوں والا، رفعتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمتوں اور رفعتوں کو جاننے کے لیے یہ جانیے کہ اول تو اس کی عظمت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ ماہ ذو الحجہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ پھر اس کی عظمت کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی عظمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں قربانی کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں یاد ابراہیم ہے، اس مہینے میں یاد اسماعیل ہے۔ صوفیہ کرام نے لکھا کہ سب دن اللہ کے ہیں، سب راتیں اللہ کی ہیں، لیکن بعض دن بعض دنوں سے افضل ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے سب بندے اللہ کے ہیں، لیکن بعض بندے بعض بندوں سے افضل ہے نا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ سب بندے اللہ کے ہیں، سب بندے اللہ کی مخلوق ہیں تو ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے، ان میں کوئی برتری نہیں ہے، سب برابر ہیں، ایسا تو کوئی نہیں کہتا نا۔ تو جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود، انسان اللہ کے بندے ہونے کے باوجود ایک جیسے نہیں ہیں، ویسے ہی سال کے یہ 12 مہینے اور 12 مہینوں کے ایک ایک دن اللہ کے ہیں، اس کے باوجود ایک جیسے نہیں ہیں۔ بالکل جیسے پورا ہفتہ اللہ کا ہے، لیکن جمعے کے دن کی تو بڑی شان ہے نا، سید الایام، جمعے کے دن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اسی طرح فقہ کرام، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سال کے سب دن اللہ کے ہیں، لیکن اللہ سال کے تمام دنوں میں 3 عشروں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ 3 عشرے یعنی عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو۔ پہلا عشرہ جو رب کا پسندیدہ ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے ساتھ ساتھ اسی آخری عشرے میں قرآن نازل ہوا۔ تو لیلۃ القدر اور نزول قرآن کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تمام عشروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ماہ رمضان المبارک کے دن اور اس کی ساعتوں کی برکتوں کا مقابلہ کسی دن کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ جب بات ہو سال کے دنوں کی فضیلتوں کی بات ہو تو اس میں سے ماہ رمضان کو نکال دیتے ہیں۔ دوسرا عشرہ جو تمام دنوں سے افضل و اعلیٰ ہے وہ ہے محرم الحرام کا پہلا عشرہ، اور اس کی بزرگی اور اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس عشرے میں جو 10واں دن ہے وہ عاشورے کا ہے، اور عاشورے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ خود حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت 10 محرم الحرام کو آئے گی، عاشورے کے دن قیامت آئے گی۔ تو اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ باقی عاشورے کے دن کو نسبت بہت سے انبیاء کرام سے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچے تو پھر اس پہ بیان کریں گے۔ عاشورے کو عاشورہ کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے 10 انبیاء کرام پر 10 الگ الگ نعمتوں کا نزول کیا۔ تو
تو اسی وجہ سے اسے عاشورہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی یہ عشرہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، 2 عشرے ہو گئے، اور تیسرا عشرہ جو رب کو تمام عشروں سے، تمام دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ ہے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، یعنی ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک۔ اور اس کی عظمت اور فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ فرمائے اس کی فضیلت اور عظمت کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں یاد ابراہیم ہے، قربانی کا فریضہ ہے، حج کا فریضہ ہے، اور حج بولنے میں تو ایک فرض ہے، حج بولنے میں تو ایک عبادت ہے، لیکن اس ایک عبادت کے اندر درجنوں عبادتیں موجود ہیں۔ صفا مروہ کی سعی ہے، طواف ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ایک الگ عبادت ہے، پھر مینا میں قیام ہے، پھر مقام عرفات میں وقوف ہے جو حج کا رکن اعظم ہے۔ کوئی اور عمل چھوٹ جائے تو اس کی تو تلافی ہو جائے گی، لیکن یہ رکن اعظم چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ، پھر مینا، پھر مزدلفہ جانا، پھر چلنا، کتنی اس میں عبادتیں موجود ہیں۔ تو یہ تمام عبادت اسی عشرے میں ہے۔ اس وجہ سے یہ عشرہ رب کی بارگاہ میں بہت ہی عظمتوں والے دنوں میں سے ہے، کہ دنیا جہان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، الگ الگ رنگ و نسل کے ہیں، لیکن جب یہاں آئے تو سب کی زبان ایک ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہاں آئے تو سب کا لباس ایک ہے، سفید احرام ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ مسلمان اگرچہ رنگ و نسل میں ملکوں کے لحاظ سے، زمینی اور خطوں کے لحاظ سے الگ الگ ہیں، لیکن جب اللہ کی وحدانیت اور کلمہ کی بات آئے تو سب ایک ہیں۔ تو حج کا فریضہ، حج کا اجتماع ایسا اجتماع ہے کہ یہ اجتماع جہاں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ویسے ہی غیر مسلموں کے دلوں کو کھٹا بھی کرتا ہے۔ وہ جلتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ تو یہ حج جو ہے عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے وقار کو بلند کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ حج کس مہینے میں ہے؟ ذوالحجہ میں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کا نام ہی ذوالحجہ ہے۔ تو یہ عشرہ چونکہ حج سے منسوب ہے، قربانی سے منسوب ہے، مختلف طرح کی عبادتوں سے منسوب ہے، اس وجہ سے یہ عشرہ تمام عشروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا وہ دیکھیں، بالکل وہی بات ہے جو ہم اب تک بیان کر چکے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام فیہن العمل احب الی اللہ عز وجل وافضل من ایام العشر۔ اللہ کی نظر میں ان دنوں کی فضیلت اور عظمت سے بڑھ کر کسی دن کی فضیلت اور عظمت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں ان دنوں کی عبادت کی افضلیت سے بڑھ کر کسی دن کی عبادت نہیں ہے۔ قیل یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، عرض کی یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں ہے؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ یعنی ان دنوں میں عمل خیر کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ثواب رکھتا ہے۔ پھر فرمائے الا رجل جاہد فی سبیل اللہ بمالہ ونفسہ فلم یرجع من ذلک شیء، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلا، اپنی جان بھی دے دی، اپنا مال بھی دے دیا، کچھ لوٹ کر نہ لایا، نہ خود لوٹ کر آیا، تو اس کا مقام و مرتبہ تو بہرحال وہ بلند و بالا ہے، وہ شہید ہے۔ لیکن اگر کوئی فقط جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے تو ان دنوں میں عمل کرنے کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ میں، جہاد فی سبیل اللہ کے ثواب سے بڑھ کر ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادتیں تو وہی ہیں جو ہم ہر دن کرتے ہیں، لیکن جب یہ پسندیدہ ایام آ جائیں، اللہ کے محبوب ترین ایام آ جائیں،
تو محبوب ترین ایام کی نسبت سے ہمارے سجدوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ہماری عبادتوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ان دنوں میں یعنی عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل کرنا اللہ کو تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور ان دنوں میں عمل کرنا تمام دنوں میں عمل کرنے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم کیا عمل کریں؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا تم ان دنوں میں کثرت سے کلمہ پڑھو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرو، والتکبیر اور تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، والتحمید اور الحمدللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ اس کا کثرت سے ورد کرو۔ تو یہ دن ذکر و اذکار کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے آتا ہے کہ جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آ جاتا، یہ دونوں صحابہ بازار نکلتے روزانہ، اور ان کا کام ہوتا کہ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھا کرتے یا فقط تکبیر کہا کرتے۔ تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ انہیں تکبیر پڑھنے کا ثواب ملے، تاکہ رسول اللہ کے فرمان پہ عمل ہو جائے، اور تاکہ جو لوگ بازار میں خرید و فروخت میں غفلت میں ہیں انہیں بھی یاد آ جائے کہ یہ تو تکبیر کے ایام ہیں تو ہم بھی تکبیر پڑھیں۔ تو یہ چند کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، یہ چند کام کریں گے تو انشاءاللہ ان دنوں کی جب برکتیں ملیں گی تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی۔ ایک تو تکبیر پڑھنا ہے، ایک کام اور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام من ایام الدنیا العمل فیہا احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من ایام العشر، فرمایا دنیا کے دنوں میں سے کسی دن میں اللہ کو عبادت کرنا اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا پسندیدہ ان دنوں میں بندوں کا اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے۔ پھر فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر، اور ان دنوں میں راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی طرح ہے۔ تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نماز وہی پڑھیں گے لیکن دنوں کی نسبت سے نمازوں میں فضیلت بڑھ گئی، روزہ وہی رکھیں گے، دنوں کی فضیلت سے دنوں کی نسبت سے روزے کی اہمیت بڑھ گئی، رات میں عبادت کریں گے، عام دنوں میں عبادت کریں تو ثواب پائیں، ان دنوں میں راتوں میں اگر ان دنوں کی نسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے عبادت کریں گے لیلۃ القدر کا ثواب پائیں گے۔ تو نہ غافل بنیں اور نہ ہی اوروں کو غفلت میں رکھیں، کوشش کریں کہ ان دنوں میں کثرت سے ذکر و اذکار کریں۔ بلکہ حضرت ثابت بنانی، حضرت ابن سیرین، ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آتا بول چال ختم کر دیتے، اپنی محفلیں جو دنیاوی محفلیں ہوتی، حالانکہ ان کی دنیاوی محفلیں بھی بڑی پاکیزہ ہوا کرتی، تو محفلوں میں بھی نہیں بیٹھتے، بول چال ختم کر دیتے، فقط تسبیحات میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے، اور کہتے ہیں محفلوں کے لیے اور بھی دن ہیں، گفتگو کے لیے اور بھی ایام ہیں، یہ ایام ذکر اللہ کے لیے ہے، تو ذکر اللہ کر کے ان ایام کو اپنے لیے کیش کر لو۔ تو ایسی سوچ کب آئے گی؟ ایسی سوچ اس وقت آئے گی جب اچھا ماحول ملے، جب سن لیا تو اب اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ عمل کریں گے، آپ کی دیکھا دیکھی اگر آپ کے بچے عمل کرنے لگ گئے آپ کی محنت سوارت ہو جائے گی۔
ایسا ضرور کیجئے، گالم گلوچ سے، بری باتوں سے اپنی زبان کو، گندے الفاظوں سے، گندی باتوں سے اپنی زبانوں کو صاف رکھیے۔ ان دنوں کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ گناہوں سے رکیں گے، یقین جانیے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔